رب تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا اور پیدا کیا تھا، لیکن جب شیطان کو مرجوم قرار دے دیا گیا، اس پر لعنت اور پھٹکار رب نے نازل فرما دی اور آسمانوں سے اس کو نکال دیا، تو اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی چیز کی نشاندہی کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا محبوب ترین عمل کیا ہے۔ کئی اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل شیطان کا پسندیدہ عمل، خود بھی کرتا ہے اور کرواتا بھی ہے، اور بالخصوص کلمہ پڑھ لینے والوں کو اس طرف راغب کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک خطرناک عمل سے آگاہ بھی کر رہا ہے، بچنے کا حکم بھی دے رہا ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آئے تو کیا نتیجہ ہوگا، اور اگر باز آ گئے تو تمہارے لیے کتنا اچھا رزلٹ ہوگا۔ اے ایمان والو، شیطان کے پیروی نہ کرنا، اس کے قدموں پہ نہ چلنا، اس کے پیچھے پیچھے نہ دوڑ لگانا، اور جس نے بھی شیطانی اعمال کو اپنایا، شیطان کے پیچھے پیچھے چلے، یہ شیطان تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فحش اور منکرات کاموں کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی، اس کی عنایت ہے تمہارے اوپر، اور اس کی رحمت ہے کہ رب العالمین اگر چاہتا تو تم میں سے کسی کو بھی ہدایت نہیں دیتا، لیکن رب تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اللہ ہی تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کس کے اوپر اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور کس کو شیطان کے چنگل سے بچاتا ہے؟ ہر وہ شخص کہ جس کے اندر چاہت ہو اور جو اپنا شیطان کو اپنا جانی دشمن سمجھتا ہو، اس پر یقین ہو، بچنے کی کوشش کر رہا ہے، شیطان اپنے چنگل میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، رب العالمین اس کو شیطان کے چنگل سے بچا لیتا ہے۔ لیکن جو شیطان کے کہے میں آ کر کے اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کی باتیں مانے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نظر انداز کر دے تو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، رب تبارک و تعالی بھی پھر ان کو ان کی سرکشی کے اندر حیران اور پریشان چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ پھر بدکتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو، فحش کاری کو، منکرات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ان کو ملوث کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ جانتا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ عذاب کیسے کیسے ہیں، کہاں کہاں وہ گرفت کرنا جانتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ قرآن آپ کو بے حیائی سے نکالے گا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ گمراہیوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف قرآن آپ کو لے کر کے آئے گا اللہ کے حکم سے۔